بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. اچھا, پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ آپ لوگوں نے جب اسپیچ بنانی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے آڈینس انالیسس کرنا ہوتا ہے. وہ ہم لوگوں نے سارا پڑھا تھا کہ آپ لوگوں نے آڈینس انالیسس کیسے کیسے کرنا ہے. آج ہم لوگوں نے یہ پڑھنا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹاپک جو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے نا وہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہوتا ہے. ٹاپک پوری آپ لوگوں کی اسپیچ کرنا ایک اوور لک ہوتا ہے, ایک مین چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں, آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ اگر ٹاپک کو ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے نا تو آپ لوگوں کی اسپیچ نہیں بنے, کیونکہ جو ٹاپک ہوتا ہے نا آپ لوگوں کا یہ پہلا پارٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کی اسپیچ کا. یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے. آپ لوگوں کی اسپیچ کا پہلا پارٹ جو آڈینس سب سے پہلے سنتی ہے وہ آپ لوگوں کا ٹاپک ہی ہوتا ہے. تو جب آپ لوگوں نے ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ٹاپک اپیلنگ ہونا چاہیے, اگلے بندے کی جو ہے نا وہ اٹینشن کو اچھے طریقے سے کھینچ لے, اگلے بندے کے جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ ہونا چاہیے اگلے بندے کے لیے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ وہ آپ لوگوں کی اسپیچ کو سنیں. آپ لوگوں کا ٹاپک جو ہے وہ انٹریگوئنگ ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ لوگوں کا ٹاپک آڈینس کو صرف یہ نہ بتائے کہ یہ چیز کس اسپیچ کس بارے میں ہے, بلکہ ایک دم سے نا اسے حیران کر دے, آڈینس یہ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. ٹاپک آپ لوگوں کا جو ہوتا ہے نا وہ آپ لوگوں کی اسپیچ میں بہت زیادہ بھی کچھ نہ بتائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ لوگ بالکل سمپل سا ٹاپک بتائیں, ایسا ٹاپک نہ بتائیں کہ جس کے بارے میں نا آڈینس پوری کی پوری پہلے سے ہی جج کر لے کہ یہ چیز میں یہ ریزنس بتائے گا اور یہ چیز کی کنکلوژنس ہوں گی. ٹھیک ہے, جسٹ یہ گڈ آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنا سبجیکٹ میں, یعنی کہ آپ لوگوں کی جو مین چیز ہوتی ہے نا, بالکل جو مین چیز جو آپ لوگوں کی آڈینس کو آپ لوگوں کی اسپیچ کے بارے میں سب کچھ بتا دے, وہ آپ لوگوں نے ایسی چیز آپ لوگوں نے اپنی ٹاپک نہیں بتانی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا ٹاپک انٹیگرل پارٹ ہونا چاہیے, ایک امپورٹنٹ پارٹ ہونا چاہیے آپ لوگوں کی اسپیچ کا. یہ جو ہے نا ویسے ریکوائرمنٹ بہت زیادہ تو نہیں ہے یہ, لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ لوگوں جب آپ لوگ یہ بنا لیتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کی اسپیچ کا امپورٹنٹ پارٹ بن جائے آپ لوگوں کا ٹاپک, تو اگلے بندے کو پہ نا امپریشن اچھا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا بار بار جب آپ لوگ اپنی اسپیچ کے اندر ٹاپک یوز کرتے ہیں نا تو اس سے اگلے بندے کو ہوتا ہے کہ ہاں مین ٹاپک جو ہے نا ریپیٹ کرتے ہیں نا جب آپ لوگ, یا آپ لوگ کلوزنگ میں جب آپ لوگ اپنی اسپیچ ختم کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ تب جو آپ لوگ ٹاپک ریپیٹ کرتے ہیں, یا جو اسپیچ کی کنکلوژن میں آپ لوگ ٹاپک ریپیٹ کرتے ہیں, تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں نا بات تازہ ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے آج کس چیز کے بارے میں یہ سارا کچھ ہم لوگوں نے سنا ہے. آپ لوگوں کا ٹاپک ویج نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے. ٹھیک ہے, یعنی کہ بالکل جو ہے نا اسپیسیفک ہونا چاہیے, اگلے بندے کو ٹھیک طریقے سے جو ہے نا آپ لوگوں کے اسپیچ کے بارے میں بتایا کہ ہاں یہ چیز اس چیز کے بارے میں ہے, یہ اسپیچ اس چیز کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ لوگوں نے ایسی چیز نہیں بتانے کی جو بہت ہی زیادہ کامن ہو یا جس پہ پہلے بہت زیادہ بات چیت ہو چکی ہو. کرپشن ہے, کو ایجوکیشن ہے, اس پہ بہت زیادہ باتیں ہو چکی ہیں, تو آپ لوگوں نے ایسا ٹاپک بھی نہیں اٹھانا. اچھا, جب آپ لوگ ٹاپک کو فائنڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے رولز کیا کیا ہوتے ہیں ریئل لائف میں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ نا سچویشن کے حساب سے اسپیچ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, یا کبھی کبھار آپ لوگوں کا باس کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ والے ٹاپک پہ جو ہے نا آپ لوگوں نے اس ٹاپک پہ آپ لوگوں نے اسپیچ کرنی ہے. ٹھیک ہے, یا آپ لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نیو پروجیکٹ یہ والا آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے اس کے بارے میں اسپیچ بنانی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے فنڈس کیسے اکٹھے کرنے ہیں. یا ڈنر آفٹر ڈنر کوئی اسپیچ ہے, کوئی ایونٹ ہے, اس کے اوپر آپ لوگوں نے جو ہے نا تو اس کے حساب سے آپ لوگ ٹاپک چوز کرتے ہیں. کوئی بھی آپ لوگوں نے ٹاپک چوز کرنا ہے تو اس میں 3 گائیڈ لائنس ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بگن ارلی, آپ لوگوں نے ٹاپک کو نا بہت جلدی سے آپ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کر دینا ہے, تاکہ ٹاپک آپ لوگ جلدی سے ڈھونڈ لیں گے نا تو آپ لوگوں کے پاس اس ٹاپک کے بارے میں پھر اس کو پریپیئر کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا جو ہے نا اس کے لیے ٹائم آپ لوگوں کے پاس زیادہ بچ جائے گا. زیادہ جلدی آپ لوگ اگر سٹارٹ بھی لیں گے تو اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا سٹریس بھی کم ہو جائے گا. یعنی کہ ایک سٹریس ہوتا ہے نا کہ ہائی اتنا کم ٹائم ہے میں اتنا زیادہ کیسے کروں گی, تو یہ آپ لوگوں کی جو سٹریس ہوتا ہے نا وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اور آپ لوگوں کی جو اسپیچ ہوتی ہے نا وہ آپ لوگ پھر ریلیکس ہو کے آپ لوگ اس کو پریپیئر کرتے ہیں. دوسری گائیڈ لائن یہ ہے کہ آپ لوگ ایسا ٹاپک چوز کریں جس میں آپ لوگ خود انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. جب آپ لوگ ایسے ٹاپک چوز کرتے ہیں جس میں آپ لوگ خود انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تو آپ خود تو بور ہوتے ہی ہیں, لیکن آپ لوگوں کی جو بوریت ہوتی ہے نا اس کو آڈینس بھی محسوس کر لیتی ہے, آڈینس بھی اس سے بور ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ لوگ اس کو پریزنٹ نہیں ٹھیک طرح سے کر پاتے. آپ لوگ کو جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہی چیز آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو ریپرزینٹ کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ لوگوں کے چانسز ہوتے ہیں نا کہ آپ لوگ اپنا انٹرسٹ دوسروں کو نہیں نہ جب سکھاتے تو آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی بھی نہیں دوسروں کی آنکھوں میں بنتی. دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ جس چیز میں خود نہیں نا انٹرسٹڈ. ٹھیک ہے, تو شاید یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسٹیک آف تھنکنگ دیٹ پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ ان واٹ دے آر انٹرسٹڈ ان, یعنی کہ جس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں ہو سکتا ہے لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہ ہوں, تو مجھے اپنی انٹرسٹ کو چھوڑ کے لوگوں کے انٹرسٹ کے مطابق چیز ڈھونڈنی چاہیے. یہ کسی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگوں کی جو پریزنٹیشن میں جو ہوتا ہے نا کہ ڈائنامک پریزنٹیشن ہوتی ہے نا
ٹھیک ہے, یعنی کہ جس میں آپ کا بھی انٹرسٹ ہو, آڈینس کا بھی انٹرسٹ ہو, وہ اس سے جو ہے نا لوگ زیادہ انٹرسٹ لے کے پھر اس کو سنتے ہیں. آپ لوگوں نے ایسا ٹاپک جو چوز کرنا ہے جس کے بارے میں ریسرچ کرنا آسان ہو. یہ بھی آپ لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو ٹاپک ایزیلی ریسرچیبل ہونا چاہیے. ریسرچ اب تو بہت زیادہ آسان ہو چکی ہے, کمپیوٹر کے تھرو آپ لوگ جو ہے نا ورلڈ وائڈ ویب کے تھرو کچھ بھی آپ لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں. اچھا, اب آپ جب ریسرچ کرنی ہے تو وہ آپ لوگوں نے کیسے کرنی ہے؟ جب آپ لوگ ریسرچ شروع کرتے ہیں نا اپنی اسپیچ کے بارے میں سارے انفارمیشن اکٹھے کرنے کے لیے, تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کا مین انسٹرکٹر ہوتا ہے نا, وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے ریلیونٹ مٹیریل آپ لوگوں کو کہاں سے ملے گا. لائبریری سے ملے گا یا کسی ویب سائٹ سے ملے گا, آپ لوگ کہاں سے اپنا آپ لوگوں نے مٹیریل لینا ہے. بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کے تھرو آپ لوگ نا اپنا مٹیریل کو اکٹھا کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے ریسرچ کر لی, پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, ریسرچ کرنے کے بعد اس میں سے مٹیریل آپ لوگوں نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ایک جو ہے نا ہارڈ ٹاسک ہوتا ہے. آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی ٹاپک چوز کرنے سے پہلے نا آپ لوگوں نے تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہوتی ہے کہ کہاں سے مجھے یہ ٹاپک آسانی سے اس کے بارے میں مجھے چیزیں مل سکتی ہیں. آپ لوگوں کو انٹرویوز بھی کرنے پڑتے ہیں. آپ لوگوں کو کلیئرنگ ہاؤس, یعنی کہ یہ ایک ایسے ادارے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو مختلف چیزوں کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں. اے آئی جیسے ہے نا, اب تو چیٹ جی پی ٹی اور یہ سب کچھ, یہ اے آئی جو ہے نا اب تو بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے ایز اے کلیئرنگ ہاؤس. آپ پبلک ریلیشن کے آفس سے آپ لوگ جا کے لے سکتے ہیں, کنسلٹ کر سکتے ہیں, بکس کو میگزینس میں سے آپ لوگ انفارمیشن ڈھونڈ سکتے ہیں, ٹیلی ویژن پروگرام سے, ڈاکومنٹ سے, مطلب مختلف چیزیں ہوتی ہیں. لائبریری بہت بڑا سورس آف انفارمیشن ہوتا ہے. لائبریریز پہ میں آپ لوگ جا کے جو ہے نا وہاں پہ لائبریرینس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے اچھی ریسرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں کی نیکسٹ آ جاتی ہے ٹیکنگ نوٹس. جب آپ لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو نوٹ کارڈز لے کے پھرنا چاہیے. یعنی کہ کہیں آپ لوگ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے آپ لوگ کارڈز بنائیں, آپ لوگ اس کے اوپر لکھتے جائیں کہ یہ انفارمیشن ہے, کاپی کریں آپ لوگ وہاں پہ اس کو انفارمیشن کو آپ لوگ پیسٹ کریں. آپ لوگوں نے نا ایک بیبلیوگرافی, یعنی کہ جیسے جیسے آپ لوگ کارڈز بناتے ہیں نا الگ پیج پہ آپ لوگ نے ایک لسٹ بھی ساتھ میں بنا لیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں نے ریسرچ کر لی اور فلاں کارڈ کے اوپر جو ہے نا اس کے بارے میں ساری ریسرچ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے تھرو یہ ہوگا کہ آسان ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ پھر ایک اسپیچ جب صحیح آرگنائز انداز میں لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ لوگوں کو وہ پوائنٹس لکھنے بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں. دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ لوگ بات کریں, لائبریرینس کے ساتھ بات کریں کہ وہ آپ لوگوں کو ٹپس دیں کہ آپ لوگ ریسرچ ایفیشینٹ انداز میں کیسے کنڈکٹ کر سکتے ہیں. آپ لوگ اپنے پوری جو ہے نا اسپیچ کو ریفائن کرنے میں, بہتر بنانے میں جو ہے نا آپ لوگ اس کو فوکس کریں. ریکارڈز جو ہے نا اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے اپنے پاس آرگنائز فارم میں رکھیں. میٹیریل ریسرچ آپ لوگ کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. بکس کے تھرو آپ لوگ کر سکتے ہیں, انسائکلوپیڈیاز ہوتے ہیں, ایئر بکس, پیریوڈیکلز, کمپیوٹرائز ڈیٹا بیسز, گورنمنٹ پبلیکیشن, یہ ساری چیزیں ہیں جہاں سے آپ لوگ انفارمیشن نکال سکتے ہیں. جرنلز کیا ہوتے ہیں؟ جرنلز ہوتے ہیں یہ آرٹیکلز ہوتے ہیں جو پبلش کیے جاتے ہیں, جو مختلف اسکالرز اور ریسرچرز جو ہے نا وہ لکھتے ہیں. جرنلز پروفیشنل ایسوسیشنز اس کو پبلش کرتی ہیں. جو آرٹیکلز ہوتے ہیں نا جرنلز کے اندر, ان کے اندر بیبلیوگرافیز لکھی ہوئی ہوتی ہیں پوری, یعنی کہ یہ فلاں ٹاپک یہ فلاں چیز سے فلاں بک سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کی بیبلیوگرافیز ہوتی ہیں. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی یہ ساری جو ہے جرنلز کے بارے میں آتی ہے اور میگزینس کے بارے میں بھی آتی ہے. اور آپ لوگوں کے شارٹ کوسچن میں آتا ہے پیپر کہ جرنل اور میگزین میں آپ لوگ ڈفرینس بتائیں. تو جرنل جو ہے نا یہ پبلش کون کرتا ہے؟ یہ لکھتے ہیں اسکالرز اور ریسرچرز. لیکن جو میگزینس ہوتے ہیں نا وہ جنرل لوگ لکھتے ہیں, جیسے عام لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہی لکھتے ہیں آرٹیکلس کو. اور یہ جو آرٹیکل جو میگزین میں ہوتے ہیں نا ان میں بیبلیوگرافیز نہیں ہوتی کیونکہ آڈینس اس کو خود لکھتے ہیں نا. تو آگے ہمارا آ جاتا ہے نیوز پیپرز. جنرل اور نیوز پیپرز کی طرح جو جنرل اور میگزین کی طرح جو نیوز پیپرز ہوتے ہیں یہ بھی پیریوڈیکلز ہوتے ہیں. یہ تینوں چیزیں پیریوڈیکل ہیں. ہر وہ چیز جو کسی نہ کسی ریگولر بیس پہ آتی ہے نا, ڈیلی بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ, اس کو ہم لوگ پیریوڈیکل کہتے ہیں. پیریوڈیکلس کے جو ہوتے ہیں نا ان کے اپنے جو انڈیکسز بنے ہوئے ہوتے ہیں, کہ ٹیبل فارم میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے جو ہے نا آپ لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ نیوز پیپر میں کس جگہ پہ فلاں آرٹیکل لکھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر جس میں جب آپ لوگ پیریوڈیکل میں سے انڈیکس جب آپ لوگ سرچ کریں اس کو ہم لوگ کیٹیشنز کہتے ہیں. کیٹیشنز کو آپ لوگ نا مطلب ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک مین آرٹیکلس کا جو ہے نا ٹاپک ہوتا ہے. کیٹیشنز کے تھرو آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ایکچوئل آپ لوگوں کو کون سا آرٹیکل چاہیے. ٹھیک ہے, 3 قسم کی نیوز پیپر انڈیکسز ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں انڈیویجول نیوز پیپر انڈیکسز ہوتے ہیں. اس کے بعد نیوز پیپر انڈیکسز ہوتے ہیں جس کے مطلب ایسے وہ ٹیبل بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں آرٹیکل نا فلاں دوسرے اخبار میں بھی یہ پایا جاتا ہے, فلاں نیوز پیپر میں بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایسے انڈیکسز جو صرف ایک نیوز پیپر کے لیے ہوتے ہیں وہ انڈیویجول انڈیکسز ہوتے ہیں. جو ایک سے زیادہ نیوز پیپر کے لیے ہوتے ہیں وہ دوسری ٹائپ ہوتی ہے ان کی. اور ایک ہوتے ہیں جنرل جو ہے نا وہ انڈیکسز ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ نیوز پیپر میں نہیں ہوتے, وہ جنرلی آپ لوگ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اس میں ایک یا ایک سے زیادہ نیوز پیپرز کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا زیادہ تر تو نیوز پیپر کے آرٹیکلس کی فل جو ہے نا وہ ٹیکسٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں نیوز پیپر اور میگزین کے آرٹیکلس.
جو جرنلز اور جو میگزینس ہوتے ہیں نا یہ آپ لوگوں کو کرنٹ انفارمیشن دیتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے بارے میں, یعنی کہ جو موجودہ انفارمیشن, حالیہ انفارمیشن جو ہوتی ہے. اور جو جرنل میں جو آرٹیکلس لکھے ہوتے ہیں نا یہ پروفیشنلز اور وہ اسکالرز لکھتے ہیں, لیکن جو میگزین کے آرٹیکلس ہوتے ہیں وہ شارٹ ہوتے ہیں, ان کو جنرل آڈینس لکھتی ہے تو وہ جنرل آرٹیکلس ہوتے ہیں. نیوز پیپر کے جو آرٹیکلس ہوتے ہیں وہ نہ ہی کوئی اسکالر لکھتا ہے نہ ہی کوئی پروفیشنل لکھتا ہے, لیکن وہ آپ لوگوں کو موجودہ جو ہے نا نیوز آپ لوگوں کو دیتے ہیں, اور کسی بھی ٹاپک کے بارے میں ایڈیشنل جتنے بھی آپ لوگوں کو فیکٹس چاہیے ہوتے ہیں نا وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد بکس ہوتی ہیں, بکس آپ لوگوں کو بہت براڈ جو ہے نا مطلب ڈیپتھ میں جا کے انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہیں آپ لوگوں کے ٹاپک کے بارے میں. آپ لوگ کسی بھی بک کے لیے جو ہے نا سرچ کر سکتے ہیں آتھر, اگر آپ لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ کسی فلاں جو ہے نا آتھر کی آپ لوگوں کو بک چاہیے تو آپ لوگ اس کے تھرو آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں, ٹائٹل کے تھرو, سبجیکٹ کے تھرو, کوئی کی ورڈ کے تھرو آپ لوگ جو ہے نا وہ سرچ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ ورڈ سرچ کرتے ہیں, یعنی کہ ورڈس کو لے کے آپ لوگ سرچ کرتے ہیں کسی بھی جو ہے نا ٹاپک میں سے بکس میں سے ٹاپکس کو فائنڈ کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ لوگوں کے پیریوڈیکلس ہوتے ہیں, اس کو آپ لوگ سیریلس بھی کہتے ہیں. جیسے ڈرامے کی ایپیسوڈز آتی ہیں جیسے پیریوڈیکلس بھی جو ہے نا وہ ان کی بھی ایپیسوڈز کی طرح وہ آتے ہیں, ریگولر انٹرولس پہ وہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیفینیٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے. اور آپ لوگوں کی جو پیریوڈیکلس ہوتے ہیں یہی جرنلس ہو گیا, میگزینس اور یہ نیوز پیپر یہی ہوتے ہیں. ڈکٹیشن ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, یہ ایک ریفرنس ہوتا ہے کہ جو کسی آرٹیکل میں یا ایسے میں یا بک میں جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے, یعنی کہ پورا ریفرنس جو ایک بتایا ہوا ہوتا ہے نا کہ یہ فلاں اس کا آتھر تھا, فلاں اس کا ٹائٹل, فلاں یہ چیز وہاں سے لی گئی ہے, اس کی ڈیٹ آف پبلیکیشن یہ ہے, والیوم نمبر یہ ہے, پیج نمبر یہ ہے, یہ آپ لوگوں کا سارے جو ہے وہ کٹیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے. اس کے بعد سیکشن نمبر, یعنی کہ جو نیوز پیپرز ہوتے ہیں ان میں سیکشن نمبر اور کالم نمبر بھی ہوتا ہے. اس میں کٹیشنز جو ہوتے ہیں نا اس کے اندر ایبسٹریکٹس ہوتے ہیں. ایبسٹریکٹس وہ ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سمریز لکھی ہوئی ہوتی ہیں آرٹیکلس کی. جو پیریوڈیکل انڈیکسز ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ نا ریسرچ ڈیٹا بیسز بھی کہتے ہیں. اس کے تھرو آپ لوگ فائنڈ کر سکتے ہیں مختلف قسم کے جرنل سے, آپ لوگ مختلف آرٹیکلس کو آپ لوگ فائنڈ کر سکتے ہیں. میگزین سے اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو وہاں سے بھی آپ لوگ فائنڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے الیکٹرانک پیریوڈیکل انڈیکسز بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ جیسے ورلڈ وائڈ ویب ہو گیا, آپ لوگوں کا CD ROM ہو گیا, اس کے تھرو بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ ریسرچ کر لیتے ہیں. آن لائن سسٹم میں آپ لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کا الیکٹرانک پیریوڈیکل انڈیکسز ہوتے ہیں, یعنی کہ ریسرچ ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں. اس میں سے آپ لوگوں کے MCQs بہت زیادہ آتے ہیں, تو یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ آ جاتے ہیں, اور آپ لوگ انفارمیشن کیسے گیدر کر سکتے ہیں ریفرنس لائبریرین سے. جو لائبریری والے جو ہوتے ہیں, جو لائبریرین ہوتے ہیں, ریفرنس لائبریرینس وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. آپ لوگ ان سے جا کے کہتے ہیں کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے, آپ لوگ مجھے ہیلپ کریں, کہاں بکس پڑھی ہیں, کون کون سی بکس میرے لیے ٹھیک نہیں, کہ وہ آپ لوگوں کو ساری سجیشنس دیتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بھی چاہیے کہ آپ لوگ اپنے سارے نوٹس کو نا آرگنائزڈ رکھیں, یعنی کہ جب آپ ریسرچ کریں آپ لوگ ساتھ ساتھ نوٹس بنا رہے ہیں نا تو آرگنائز میں ڈسپلنڈ ہو کے بنائیں. یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ادھر لکھی اور وہ دوسری چیز اگلے پیج پہ, اور وہ مطلب گڑبڑ نہیں کرنا آپ لوگوں نے چیزوں کو. ورنہ جب آپ لوگ اسپیچ لکھنے بیٹھیں گے نا تو آپ لوگ گھنٹہ لگا دیں گے اس میں سے چیزیں ڈھونڈتے ہوئے, آپ لوگ اسپیچ ٹھیک طریقے سے نہیں لکھ سکیں گے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے پلان بنانا ہے اپنے ریسرچ کے لیے کہ میں نے اتنا ٹائم دینا ہے اور اس وقت میں نے ریسرچ کرنی ہے. ایسا نہ ہونا کہ آپ لوگ سارا ٹائم ریسرچ میں ہی ضائع کر دیں اور اسپیچ جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو بنانی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو بنائے نہیں, ٹھیک ہے. اور جو پریپریشن کی بھی جو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پھر ٹائم نہیں ملے گا اس طریقے سے. تو آرگنائز ہو کے آپ اپنے نوٹس جو ہے نا وہ فائل کی صورت میں بنائیں. مختلف آپ لوگ فائلس بنا لیں. ایک ٹاپک ہے, مطلب فار ایگزامپل ایک اسپیچ ہے, آپ لوگ نے اس میں سے 5 ٹاپک بنانے ہیں, تو آپ لوگ 5 فائلس بنا لیں. اس کے اندر آپ لوگ ہر جو آپ لوگوں کو جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ آپ لوگ سارے اس میں سے نوٹس لکھتے جائیں. ریسرچ کے الگ فولڈر آپ لوگ بنائیں, اس میں آپ لوگ سب فولڈرز بنائیں. پھر مطلب پورے مطلب آرگنائزڈ ہو کے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ساری کی ساری آپ لوگ کیا کریں. یہ آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ اس طریقے سے لانگ میں نہیں آتے, وہ جسٹ آپ لوگوں سے نا MCQs میں یہ آپ لوگوں کے آتے ہیں. یہ پوچھ لیں گے کہ آپ لوگ کہاں سے سرچ کر سکتے ہیں. ریفرنس لائبریرینس ہو گیا, کیپ آرگنائز نوٹس اور پلان یور ٹائم فار ریسرچ. یہ پوائنٹس جسٹ آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. باقی آپ لوگ آگے خود اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو جو ریسرچ ٹاپک ہے نا آپ لوگوں نے اس کو نیرو کرنا ہے, یعنی کہ جیسے چھنی میں سے آپ لوگ چھانتے ہیں نا کوئی چیز, ایسے آپ لوگوں نے چھاننی ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کو ایک ٹاپک دے دی گیا کہ آپ لوگ اس ٹاپک پہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اسپیچ لکھنی ہے. پھر آپ لوگوں نے خود اس کو ریفائن کرنا ہے کہ میں نے اس ٹاپک کو میں نے پچھلے 5 سال کی ریسرچ میں سے ڈھونڈنا ہے. میں نے اس کو جو فلاں ریجن میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کچھ ہوا ہے یا فلاں کنٹری میں جو ہوا ہے, یعنی کہ جو مختلف اسپیکٹ ہوتے ہیں نا ہر چیز کے, آپ لوگوں نے اس میں سے کچھ اسپیکٹ ڈھونڈ کے آپ لوگوں نے اس میں سے لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ کسی ایک یہ بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو, اگر آپ لوگوں کو کوئی ٹاپک دے دیتے ہیں نا, اب ایک ٹاپک کے بارے میں بہت سارا مٹیریل ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس, تو جب آپ لوگ اس میں سے کوئی پرٹیکولر چیزیں آپ لوگ جب سلیکٹ کر لیتے ہیں, جب لوگوں نے اس کے ریلیٹڈ ہی لکھنی ہوتی ہے نا, تو آپ لوگوں کو ریسرچ کرنا بھی آسان ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی اسپیڈ چھوٹی بھی ہوتی ہے, اسپیسیفک بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ لوگوں نے یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے کہ اس سبجیکٹ کے بارے میں مجھے پہلے کتنا کچھ پتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ٹاپک میرے پاس ہے
اس کو کور کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم کتنا ہے، ٹائم کے لحاظ سے آپ اپنا پھر جو ہے نا اسپیچ بنائیں گے، ٹھیک ہے. یا مجھے یہ اس ٹاپک کے اندر کسی ایک کنٹری کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، یا کوئی ایسے اس میں کوئی پہلو ہیں جو زیادہ انٹرسٹنگ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس حساب سے پھر آپ لوگ اپنی جو ہے نا وہ اسپیچ بنائیں گے. اوور آل یہ جو پورا جو چیپٹر ہے نا، اس میں سے میں آپ لوگوں کو امپورٹنٹ بتاؤں تو ایک تو یہ میگزینس اور جرنلس والا، یہ بکس والا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک آپ لوگوں نے کرنا ہے. باقی یہ جو ہے نا ان کی جسٹ آپ لوگوں نے ہیڈنگس کرنی ہے یاد، ٹھیک ہے، ہینڈ آؤٹ سے یہ آپ لوگوں نے یاد نہیں کرنا، یہ آپ لوگوں نے بس ہیڈنگس آپ لوگ لکھ لیں کہ ہم لوگوں نے جب ریسرچ کرنی ہوتی ہے ٹاپک کی تو ہم لوگوں نے یہ چیزیں ہم لوگوں نے کرنی ہوتی ہیں. ہاں، یہ رولس آف فائنڈنگ اے ٹاپک آف اے اسپیچ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگوں نے تینوں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، تو آپ لوگ اس کو خود بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹاپک سلیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا گائیڈ لائنس ہونی چاہیے یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوں گی، آپ لوگوں کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. اوور آل یہ جو چیپٹر ہے نا اس میں اتنا کوئی مشکل نہیں تھا، جسٹ ہیڈنگ زیادہ تر کریں اور نیوز پیپرز اور کیٹیشنز والا جو سارا تھا نا وہ اس کو آپ لوگوں نے ورڈ ٹو ورڈ اس کو آپ لوگوں کو یاد کرنا پڑے گا. باقی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائیں گے. آپ لوگ جب پریپیئر کرتے ہیں تو پریپیئر کر کے سب کچھ آپ لوگ پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا کریں. دوسرے سبجیکٹ کے بھی میرے لیکچرز اویلیبل ہیں، آپ لوگ ان کو بھی سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.